बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रफा से 14 लाख फलस्तीनियों को बेघर करने का इसराइली मंसूबा, फौज ने दिया जमीनी ऑपरेशन का इशारा। इसराइली फौज ने एक बार फिर मदद हासिल करने वालों पर चलाई गोलियां, मरने वालों की तादाद 31,300 से ज्यादा। हमास ने कहा इसराइली हुकूमत हट धर्मी छोड़े तो सीज़फायर समझौता हो सकता है। बातचीत के साथ मैदान जंग में भी डटे हुए हैं। यमन के हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया तजुर्बा, मगरबी मुल्क हैरान। हुदैदा एयरपोर्ट पर अमेरिका और बरतानिया का हमला। इसराइली फौज थक चुकी है, जारहियत रुकने तक तमाम महाजों पर मदद करते रहेंगे, हसन नसरुल्लाह का खिताब। रशिया में जुमे को वोट डाले जाएंगे, पुतिन 5वीं बार सदर बनने के लिए तैयार। कई गोशों से इलेक्शन पर शुबहात का इजहार। रामनाथ कोविंद पैनल ने एक मुल्क एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश कर दी, 2 मरहलों में मंसूबे पर अमल की सिफारिश। साबिक ब्यूरोक्रेट सुखबीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर्स, सिलेक्शन पैनल में शामिल। अधीर रंजन चौधरी ने किया इख्तिलाफ। कांग्रेस हुकूमत बनाएगी तो किसानों की आवाज बनेगी, नासिक में रैली से राहुल गांधी का खिताब। शरद पवार और संजय रावत शरीक। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल की काबिज हुकूमत अगर हट धर्मी छोड़ती है तो सीज़फायर का समझौता हो सकता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमास मुस्तकिल मिजाजी से जंगबंदी की बातचीत में हिस्सा ले रही है, इसके साथ साथ वो मैदान जंग में भी डटी हुई है। इस्माइल हानिया ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन का स्टैंड मुसलसल बदल रहा है। हमास लीडर ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को चाहिए कि वो इसराइल की नस्ल कुशी रोकने और गाजा में लोगों को भूख से मारने के हरबे बंद करने के लिए काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों को भी दबाया जा रहा है और उन पर जारहियत बढ़ती जा रही है। इसराइल रफा में 14 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर करने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान एडमिरल डैनियल हगारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि रफा में फ़लस्तीनियों को महफूज मकाम पर ले जाने के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 14 लाख लोग वहाँ से जाएँ, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? हम इनके लिए इंसानी जजीरे बनाएंगे और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद हासिल करेंगे। लेकिन उन्होंने इस मंसूबे की तफसील नहीं बताई और ना ही ये बताया कि ये ऑपरेशन कब शुरू किया जाएगा। इजिप्ट ने कहा है कि वो नहीं चाहता कि बेघर फ़लस्तीनियों का सैलाब इजिप्ट में आए। जॉर्डन का भी ऐसा ही ख्याल है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी कहा कि इसराइल उस इलाके में मुनासिब खाना, पानी और ज़रूरी सामान पहुँचाएगा। फ़लस्तीनी भी इस मंसूबे को रद्द कर सकते हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान कई जगह झड़पें हुई। यरूशलेम या कुद्स में भी झड़पें हुई। मकामी लोगों ने बताया कि इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी भाई ज़ख्मी हुए। यह वाक़या नाब्लस के करीब उस वक्त पेश आया जब उनके घर पर धावा किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि इन भाइयों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। ये भी कहा गया कि इसराइली फ़ौज ने
ان کے زیور بھی چرا لیے۔ بیت اللحم، قلقیلیہ اور الخلیل یا ہبرون میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ ایک دن پہلے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر دھاوے اور کارروائیاں کرتے ہوئے 6 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا۔ مغربی کنارے کے جیریکو میں اسرائیلی فوج نے ایک گھر پر دھاوا کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 20 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ غازہ میں اسرائیلی حملے اور بربریت جاری ہے۔ رمضان میں غازہ کے فلسطینیوں کی تکلیفیں اور مشکلیں بڑھ گئی ہیں، جہاں پر بم برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، وہیں پر بھوک اور پیاس سے بھی فلسطینیوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ ان حالات میں 160 دنوں سے دنیا بے بس ہے اور کچھ نہیں کر پا رہی ہے یا پھر کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ ان میں مسلم ملک بھی شامل ہے جو مسلم دنیا کی قیادت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غازہ سٹی میں مدد کے لیے ٹھہرے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں کم سے کم 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ خان یونس میں بھی سخت لڑائی ہوئی۔ بتایا گیا کہ خان یونس میں 15 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31,341 ہو گئی۔ اسی مدت کے دوران 73,134 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں اور اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں مغربی کنارے یا ویسٹ بینک میں کم سے کم 433 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4,650 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں 8,000 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ غازہ کے بریجی ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے تازہ حملے میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کو سمندر کے راستے سے مدد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ سائپرس سے جہاز غازہ ساحل کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن غازہ میں مدد کا سیلاب پہنچانے کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجی کے تحت ایک انسانی راہداری قائم کرنے پر غور کر رہا ہے، جس میں کئی ملکوں سے مدد حاصل کی جائے گی۔ بلنکن نے اس سلسلے میں برطانیہ، سائپرس، UAE، قطر، یورپی یونین اور یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کو انسانی مدد کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مڈل ایسٹ کی خبروں سے شروعات کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ خبر مغربی ملکوں کے لیے چونکا دینے والی ہے۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی اور خلیج عدن میں جہازوں پر حملے کرتے ہوئے عالمی شپنگ کو ٹھپ کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حوثیوں نے جس ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے وہ کافی جدید ہے۔ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے اپنے طور پر یہ میزائل بنایا ہے۔ یہ میزائل 1 گھنٹے میں 6,200 میل کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے اور سالڈ فیول سے چلتا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ یمن کے حوثی ریڈ سی، خلیج عدن اور بحر عرب میں اس میزائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں انصار اللہ تحریک کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا تھا کہ ریڈ سی میں ہم نے بعض ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں جن سے امریکہ اور برطانیہ حیران ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ بھی ایسے نئے ہتھیار استعمال کرتے رہیں گے۔ حوثیوں کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد ناصر نے بھی پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ان کی فوج نے اپنے کئی پتے ابھی نہیں کھولے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور امریکہ نے 7 مارچ کو حوثیوں کے ایک حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ فلپائن کے 2 اور ویتنام کا ایک سیلر اس واقعے میں مارا گیا تھا اور یہ ہلاکتیں مذمت کے لائق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ حوثی فوری حملے روکیں۔ یمن کے حوثی نومبر سے ریڈ سی اور خلیج عدن میں حملے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک حملے کرتے رہیں گے جب غازہ میں اسرائیل اپنی جارحیت بند نہیں کرتا۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حدیدہ میں ایک بار پھر حملے کیے۔ ان حملوں میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے یمن میں مسلسل حملے کر رہے ہیں، لیکن اب بھی اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں پر حوثی حملے کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اب وہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنے جائز ٹارگٹس قرار دیتے ہوئے حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل غازہ جنگ میں انسانی حقوق اور عالمی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر اور غیر ضروری طور پر بعض جرنلسٹوں کو نشانہ بنایا، حالانکہ ان سے کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ 13 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں بعض جرنلسٹوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2 اسرائیلی ٹینکوں نے جان بوجھ کر رپورٹرز کو ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔
حزب اللہ لیڈر حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ غزہ کی مدد کرتے رہیں گے۔ حزب اللہ لیڈر نے اپنی تازہ تقریر میں غزہ جنگ کی تازہ صورتحال، جنگ کے مستقبل اور دوسرے معاملات پر اپنے خیالات پیش کیے۔ نصراللہ نے یہ بات دہرائی کہ تمام محاذوں پر ہم اس وقت تک مدد کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ میں جارحیت نہیں روکتا۔ حسن نصراللہ نے کہا کہ ہم جنگ کے 6 مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی۔ ہم لبنان میں اور یمن میں اور دوسرے مقامات پر محاذوں پر مدد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے وہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے جن کا اس نے اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ کے مقصد یہ بتایا تھے کہ حماس کو ختم کر دیا جائے اور ہوسٹیجز کو چھڑایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی حماس بھی قائم ہے اور ہوسٹیجز کو بھی نہیں چھڑایا جا سکا۔ حسن نصراللہ نے یہ بات یاد دلائی کہ دشمن کے ایکسپرٹس نے خود یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل کو جنگ میں دھکے لگ رہے ہیں۔ لبنان کی حکومت نے کہا کہ وہ سویلینز پر اسرائیل کے حملوں پر UN سیکیورٹی کونسل سے شکایت کرے گی۔ وزارت خارجہ نے بیروت میں ایک بیان میں یہ بات کہی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے کئی بار ساؤتھ لبنان کے شہروں میں حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت مغربی کنارے کی بعض یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں 3 عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ان یہودی بستیوں کا استعمال یہودی آباد کاروں نے فلسطینی شہریوں پر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر کیا ہے۔ امریکی حکومت وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے اور عارضی جنگ بندی کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا بھی یہودی بستیوں پر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ رشیا میں جمعے کو صدر کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تمام اشارے مل رہے ہیں کہ ولادیمیر پوٹین 5ویں مرتبہ صدر بنیں گے۔ بعض گوشوں کی طرف سے الیکشن پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پوٹین 20 سال سے زیادہ عرصے سے رشیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں پوٹین نے مغربی ملکوں کے خلاف سخت بیانات بھی دیے ہیں۔ انہوں نے نیوکلیئر جنگ کی دھمکی بھی دی ہے۔ پوٹین 2 سال سے زیادہ عرصے سے یوکرین میں جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس جنگ کے دوران ایسٹ یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک سے باہر رہنے والے رشین شہریوں کو ان صدارتی الیکشنز پر اعتبار نہیں ہے۔ پوٹین کے خلاف کوئی مضبوط امیدوار میدان میں نظر نہیں آ رہا ہے اور اپوزیشن بٹی ہوئی ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے ایک سپاہی نے جن کی عمر 100 سال ہے، فرانس میں اس مقام پر شادی کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی فوجی پہنچے تھے اور نازی فوجوں کو شکست دی تھی۔ اس واقعے کو تاریخ میں ڈی ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سپاہی ہیرولڈ ٹیرنس ہے۔ اس وقت جب جنگ ہوئی تھی، ڈی ڈے کا واقعہ پیش آیا تھا، ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ اب وہ اسی مقام پر جین سورلین سے شادی کریں گے۔ سورلین کی عمر 96 سال ہے۔ یہ دونوں 2021 سے ایک ساتھ ہیں۔ ٹیرنس نے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہے جو بڑی خاص ہے۔ دوسری طرف سورلین نے بھی کہا کہ ٹیرنس بہت شاندار آدمی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کے پہلے شوہر اور بیوی مر چکے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق نیو یارک سٹی سے ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سابق بیوروکریٹ سکھبیر سندھو اور گیانیشور کمار کو نئے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے چنا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والے اعلیٰ اختیاراتی پینل نے انہیں چنا۔ اس پینل میں شامل اپوزیشن کے رکن اور کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اپنی اختلافی رائے دی اور الیکشن کمشنرز کو چننے کے عمل پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شارٹ لسٹ کیے گئے نام پہلے سے انہیں نہیں دیے گئے تھے۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ پینل کے سامنے 6 نام تھے اور پینل کے زیادہ تر ارکان نے سکھبیر سندھو اور گیانیشور کمار کو چنا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو اس پینل میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ ان الیکشن کمشنرز کو ایک ایسے وقت مقرر کیا گیا ہے جب لوک سبھا الیکشنز قریب ہیں اور اب کسی بھی وقت شیڈیول جاری کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے 18 OTT پلیٹ فارمز، 19 ویب سائٹس، 10 ایپس اور 57 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فحش مواد پیش کرنے پر ہٹا دیا ہے اور ان پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ کارروائی کی۔ ان میں گوگل پلے اسٹور کے ساتھ ایپل پلے اسٹور کی 3 سائٹس بھی شامل ہیں۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ننگاپن نہ پھیلائیں۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा तो वो किसानों की आवाज़ बनेगा और किसानों की हिफाजत के लिए पॉलिसियां बनाई जाएंगी। उन्होंने वादा किया कि किसानों को जीएसटी से बाहर किया जाएगा। वो महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान रैली से खिताब कर रहे थे। एनसीपी एसपी के लीडर शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय रावत और दूसरे भी इस रैली में मौजूद थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये रैली हुई। राहुल गांधी ने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब किसान एमएसपी की कानूनी जमानत और दूसरे मामलात पर एहतजाज कर रहे हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली कमेटी ने एक मुल्क एक चुनाव के बारे में अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश कर दी है। ये कमेटी सितंबर 2023 में बनाई गई थी और इसे लोकसभा, असेंबली और मकामी चुनाव एक साथ कराने के मामले का जायजा लेने और सिफारिशात पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मालूम हुआ कि इस पैनल ने 2 मरहलों में इस मंसूबे पर अमल की सिफारिश की है। शुरू में लोकसभा और रियासती असम्बलियों के लिए वोटिंग होगी और इसके 100 दिनों के अंदर बल्दियात और पंचायत के लिए चुनाव की सिफारिश की गई है। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से या हंग असेंबली की वजह से असेंबली टूट जाती है तो असेंबली की बाकी मियाद के लिए ही इलेक्शन कराए जाएंगे ताकि लोकसभा के साथ वक्त मैच किया जा सके। पैनल ने एक ही वोटर लिस्ट तैयार करने और फोटो शनाख्ती कार्ड जारी करने की सिफारिश की। यह रिपोर्ट 18,626 पेजेस की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रफा से 14 लाख फलस्तीनियों को बेघर करने का इस्राएली मंसूबा, फौज ने दिया जमीनी ऑपरेशन का इशारा। इस्राएली फौज ने एक बार फिर मदद हासिल करने वालों पर चलाई गोलियां, मरने वालों की तादाद 31,300 से ज्यादा। हमास ने कहा इस्राएली हुकूमत हर धर्मी छोड़े तो सीज़फायर समझौता हो सकता है। बातचीत के साथ मैदान जंग में भी डटे हुए हैं। यमन के हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया तजुर्बा, मगरबी मुल्क हैरान। हुदैदा एयरपोर्ट पर अमेरिका और बरतानिया का हमला। इस्राएली फौज थक चुकी है, जारहियत रुकने तक तमाम महाजों पर मदद करते रहेंगे, हसन नसरुल्लाह का खिताब। रशिया में जुमे को वोट डाले जाएंगे, पुतिन 5वीं बार सदर बनने के लिए तैयार। कई गोशों से इलेक्शन पर शुबहात का इजहार। रामनाथ कोविंद पैनल ने एक मुल्क एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश कर दी, 2 मरहलों में मंसूबे पर अमल की सिफारिश। साबिक ब्यूरोक्रेट सुखबीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर्स, सिलेक्शन पैनल में शामिल। अधीर रंजन चौधरी ने किया इख्तिलाफ। कांग्रेस हुकूमत बनाएगी तो किसानों की आवाज बनेगी, नासिक में रैली से राहुल गांधी का खिताब। शरद पवार और संजय रावत शरीक। ये थी आज की खबरें। फिर को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।